جیسے سجدہ تلاوت کوئی پڑھی یا کوئی بھی سورہ پڑھی جس میں آخر میں سجدہ ہے اور پھر سجدہ کیا اور پھر اٹھ کے کوئی اور سورت شروع کر دی، جی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مکروہ ٹائم پر کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت، مکروہ ٹائم جیسے فجر کی نماز کے بعد۔ جی یہ سبب کا سجدہ ہے نا۔ السلام علیکم استاذ، اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں۔ جی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں ہمیشہ امام کرتے ہیں، کسی بھی مسلک، کسی بھی مسجد، کہیں بھی چلے جائیں سبھی کرتے ہیں۔ لیکن عام ایسے اگر تلاوت کر رہے ہیں تو آپشن اپنی تلاوت اگر کر رہے ہیں جی افضل یہی ہے، کرنا ہی چاہیے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو جائے۔ اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو، یعنی آڈیو چل رہی ہو کہیں، تو بس جھک جائیے، لیکن یہ کہ اگر نہ جھکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا جھکے تو آپ جھکے، تو اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھکا تھا کہ نہیں۔ اگر وہ جھکا تھا تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے۔ 10 دفعہ پڑھے ایک ہی سجدہ ہوگا۔ جی آپ یقین کریں کہ بیچ میں تلاوت بریک کر کے اس وقت جھک جانا اچھا لگتا ہے، جی فریش بھی ہو جاتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت ایک دم پھر اچھی ہو گئی، پڑھتے پڑھتے تھک جاتے، پھر بیچ میں نماز آئی، نماز پڑھی، پھر فریش ہو گیا مائنڈ۔ تو ایسے سجدہ تلاوت بھی، تلاوت کرتے کرتے انسان ذرا نیند میں آنے لگتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے تو پھر ذرا فریش ہو جاتا ہے۔ بلڈ فلو، ایگزیکٹلی، سجدے میں جاتے ہوئے بلڈ فلو جو ہے وہ برین میں چلا جاتا ہے تو آپ اس میں فریش ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم استاد، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں تو قرآن پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں، ایسا کرنا ہے نہیں، اس قرآن پہ سجدہ نہیں، قرآن پہ سر رکھ لیتے ہیں، ماتھا اپنا رکھ لیتے ہیں پڑھتے پڑھتے، یہ صحیح نہیں ہے؟ بہت شدید ضرورت کے علاوہ خواہ مخواہ کچھ چیزیں قرآن کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں آپ۔ آیت جب پوری ہو جائے پھر کرنا بہتر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی 14 اکٹھے کرنے کی، حالانکہ 15 سجدے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اچھا وہ جو لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ دیں ہم سجدے ہم کر دیں گے، بس ایک جب نئی چیز خود ایجاد کی تو پھر سارا دین شروع ہو گیا نا، پھر تو حد ہی ختم ہو گئی، ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو عموماً ان کو پڑھاتے پڑھاتے بار بار وہ آیت سجدے والی پڑھانی پڑتی ہے، پھر وہ بچے بھی پڑھتے ہیں تو ہم سرکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اس صورت میں کیا کروں؟ بس آخر میں ایک سجدہ سب کر کے اٹھ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں نماز والی شرائط نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی ہو سکے اتنا تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو بھی کر لینا۔ یعنی اصل کیا ہے کہ سجدے والی بات آئی اور ہم جھک گئے، تو آؤ جھک جائیں، بس اتنی سی بات ہے،